وہ ہسپتال کے کوریڈور میں پریشان لب کو چلتے چھت کو گھور رہی تھی جب کوئی اس کے قریب آ کر ٹھہرا۔ اس نے نگاہیں گھما کر دیکھا تو سامنے حمین یوسف کھڑا تھا۔ وہ یکدم سیدھی ہوئی۔ حمین یوسف کے ساتھ کوئی بوڑھا شخص بھی تھا۔ حمین یوسف کے دادا جلال یوسف اپنی اسٹک ٹیکتے کلثوم کے مقابل آئے۔ شفقت سے ہاتھ کلثوم کے سر پر رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے بیٹے کو اللہ صحت والی لمبی زندگی دے گا۔ ان کی دعا پر کلثوم نے آمین کہا۔ کیا ہم بچے سے مل سکتے ہیں؟ جلال یوسف کے پوچھنے پر اس نے سامنے وارڈ کی جانب اشارہ کر دیا۔ حمین یوسف دادا کو لیے وارڈ کی جانب بڑھا تو کلثوم واپس کرسی پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ، میرے داؤد کو زندگی دے۔ کوئی میرے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، میرے مرنے کے بعد مغفرت مانگنے والا۔ آنکھیں موندتے اس نے دعا کی۔ اس کی نوکری تو مہندی کی رات سے ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ پورا وقت داؤد کے ساتھ ہسپتال میں گزار رہی تھی۔ حمین نے اپنے دادا کے ساتھ وارڈ میں قدم رکھا تو وہ بچوں کا ہی وارڈ تھا۔ پیرنٹس ساتھ کھڑے تھے۔ بہت سے بچے وہاں ایڈمٹ تھے جو قابل رحم تھے۔ آگے بڑھنے پر داؤد انہیں ایک بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ داؤد کے ساتھ کلثوم کی ماں تھی۔ اسے ڈرپ لگ رہی تھی۔ حمین یوسف کے چہرے کے تاثرات انتہائی حد تک سنجیدہ ہوئے تھے۔ کچھ وقت پہلے جب داؤد اس سے ملا تھا تب وہ صحت مند تھا، پر اب کافی کمزور لگ رہا تھا۔ یہ ہے داؤد؟ حمین نے داؤد کی جانب اشارہ کرتے کہا تو جلال یوسف کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ حمین، یہ تو تمہارا بچپن ہے، انہوں نے بے اختیار کہا۔ داؤد کی نگاہ حمین پر پڑی تو اب تک جو آنکھیں بالکل بے رونق تھیں ان میں جگنو جل اٹھے۔ بابا، نانو، بابا آ گئے۔ وہ کھل اٹھا۔ کلثوم کی ماں نے گردن موڑ کر دیکھا تو حمین یوسف کو دیکھتے ماتھے پر بل پڑے۔ بابا کا شہزادہ۔ حمین نے اس بار اسے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو اٹھتا دیکھ واپس بیڈ پر لٹاتے اس کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کر لیا چیمپ آپ نے؟ بابا تو آپ کو فٹ دیکھنا چاہتے تھے۔ حمین کی بات پر داؤد مسکرانے لگا۔ کلثوم کی ماں نفرت سے حمین کو دیکھتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ بابا، آئی مس یو سو مچ۔ داؤد کے اظہار پر حمین کا دل زور سے دھڑکا۔ آئی مس یو ٹو۔ داؤد کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے اس نے محبت سے کہا۔ بابا، باغ میں ہمارا گھر تیار ہو گیا؟ آپ ہمیں کب لے کر جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ماما اور میں رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کو جنت کے باغ میں گھر مل جائے، پھر ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ داؤد کی باتوں پر جہاں حمین یوسف کا دل مٹھی میں آنے لگا تھا وہیں جلال یوسف لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے تھے۔ بابا، یہ کون ہے؟ اس نے جلال یوسف کو دیکھتے حمین سے سوال کیا۔ یہ دادا ہیں، حمین نے تعارف کروایا۔ آپ کے یا میرے؟ میرے دادا تو دوسرے ہیں، اس نے یاد آنے پر بتایا۔ یہ ہم دونوں کے دادا ہیں، بڑے دادا ہیں نا، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ حمین یوسف کے کہنے پر داؤد جلال یوسف کو دیکھنے لگا۔ جلال یوسف اس کی معصومیت پر فدا ہوتے اس سے باتیں کرنے لگے، جبکہ حمین یوسف داؤد کو یک ٹک دیکھے گیا۔ اسے کبھی بچوں سے رغبت نہیں رہی تھی، نہ اسے بچے اتنے خاص پسند تھے، پر داؤد میں نہ جانے کون سی کشش تھی کہ وہ بری طرح داؤد کی طرف کھنچ رہا تھا۔ بابا، آپ واپس تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائیں گے نا؟ میں بہت مس کرتا ہوں۔ جلال یوسف سے بات کرتے کرتے وہ اچانک حمین سے مخاطب ہوا تو حمین چونک کر سوچوں سے باہر نکلا۔ نہیں، اب بابا کہیں نہیں جا رہے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ حمین کہتا کھڑا ہوا۔ آپ ریسٹ کرو، میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سے بات کر کے آ رہا ہوں تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم پلے لینڈ جائیں گے۔ داؤد کو پلے لینڈ پسند ہے نا؟ حمین نے پوچھا۔ بہت، داؤد نے پرجوشی سے کہا۔ حمین نے کلثوم کی والدہ کو واپس اندر آتے دیکھ دادا جان کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ وارڈ سے باہر نکلے تو کلثوم اب بھی اسی حالت میں وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے داؤد کے علاج کے حوالے سے بات کرنی ہے، حمین نے سنجیدگی سے کہا۔ کلثوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بولیے۔ لہجہ کاٹ دار تھا۔ دادا جان کو بے ساختہ کلثوم پر رحم آیا۔ تم رہنے دو حمین، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، مجھے بات کرنے دو، دادا جان کہتے آگے آئے۔ کلثوم ان کے ساتھ ہسپتال کی کینٹین چلی گئی۔ وہ لوگ ایک میز پر بیٹھے، تینوں کے درمیان خاموشی حائل تھی جسے دادا جان نے توڑا۔ حمین میرا پوتا ہے،
اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ حمین کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ حمین اور دانیال الگ ہیں کلثوم، تمہارا شوہر دانیال تھا اور یہ حمین ہے جو کلثوم نے تیزی سے دادا جان کی بات کاٹی۔ کیا رشتہ تھا پھر حمین اور دانیال کے درمیان جو ان کی شکل ملتی ہے؟ ماں باپ الگ، خاندان الگ، پھر شکل کیسے ملتی ہے؟ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، نہ کوئی کہانی ہے، کلثوم نے سختی سے کہا۔ تمیز سے بات کرو میرے دادا سے۔ حمین نے فوراً ٹوکا۔ آپ تو برائے کرم مجھے تمیز کا لیکچر مت دے، انسانیت سیکھنے کی ضرورت آپ کو ہے، وہ پے در پہ بولی۔ اس سے پہلے بات بڑھتی دادا جان نے حمین کو چپ کروایا۔ ہاں، یہ اتنا خطرناک اتفاق ہے کہ کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ تم اپنی جگہ درست ہو، اسی لیے حمین ابھی HLA ٹیسٹ کروائے گا، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ حمین کا بون میرو داؤد سے میچ کرتا ہے یا نہیں۔ شکل ایک ہونا اتفاق ہو سکتا ہے، پر بون میرو رپورٹ سے بات واضح ہو جائے گی۔ دادا جان کی بات میں دم تھا۔ کلثوم سوچ میں پڑ گئی۔ اور آپ پریشان مت ہو بیٹا، اگر حمین داؤد کا باپ نہیں ہے اور اس کا بون میرو داؤد سے نہیں ملتا، پھر بھی داؤد کی زندگی بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے۔ ہم داؤد کو بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ کروائیں گے، اس کا بہترین علاج کروائیں گے۔ تمہیں اب کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا جان نے کلثوم کو حوصلہ دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر آج ہی ٹیسٹ کروا لیں۔ کلثوم کا لہجہ بے لچک تھا۔ اسے اب بھی یقین تھا حمین ہی دانیال ہے۔ موجودگی دن ہی داؤد کو بڑے ہسپتال شفٹ کیا گیا، جہاں انٹرنیشنل ڈاکٹر کی ٹیم سرو کر رہی تھی۔ حمین کا HLA ٹیسٹ کروایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ حمین اور داؤد کا خلیاتی اسٹرکچر میچ کرتا ہے یا نہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 2 ہفتے بعد آنی تھی۔ حمین یوسف کو 100% یقین تھا کہ اس کا بون میرو داؤد سے میچ نہیں ہوگا۔ 2 ہفتے ضائع نہ ہو رپورٹ کے انتظار میں، ضائع نہ ہو اسی لیے داؤد کے لیے ڈونر تلاش کر رہا تھا جس کا بون میرو داؤد سے میچ ہو جائے۔ کلثوم نے فی الحال چپ سادھی ہوئی تھی۔ فی الحال اس کے لیے داؤد سب سے ضروری تھا۔ دن بھر وہ داؤد کے ساتھ رہتی اور رات اپنا مقررہ وقت اللہ کے حضور گزارتی۔ اس کی پریشانیوں میں بھاگتی زندگی میں سکون کا ایک وقت وہی تھا، پر اب فرق آ گیا تھا۔ وہ اب دانیال کے لیے نہیں مانگتی تھی، نہ کچھ پڑھتی تھی۔ اس دوران حمین روز بلا ناغہ داؤد سے ملنے ہسپتال آتا تھا، داؤد کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اس نے داؤد کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی۔ داؤد اسے باپ سمجھتا تھا اور وہ ایک باپ کی طرح ہی داؤد سے ملتا تھا۔ اکثر حمین کے ساتھ دادا جان بھی داؤد سے ملنے ہسپتال آتے۔ ان کا دل ننھے داؤد کے ساتھ لگنے لگا تھا۔ داؤد نے بھی ان سے دوستی کر لی تھی۔ اسے گزشتہ 3 سالوں میں پہلی بار باپ کا پیار اور ددیالی رشتوں کی محبت مل رہی تھی، ورنہ جب سے دانیال فوت ہوا تھا کلثوم کے سسرال والوں نے داؤد کی اولاد کو بھی مردہ تصور کر لیا تھا۔ وہ بے چینی سے ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی برابر والی کرسی پر حمین اطمینان سے بیٹھا تھا۔ آج ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، جس سے معلوم ہو جاتا کہ حمین دانیال نہیں ہے، اور پھر کلثوم میڈیا میں اپنی غلط فہمی کا بیان دے دیتی۔ ان کچھ دنوں میں حمین کا بزنس لاسز کا بھی سامنا کر رہا تھا کہ زرتاشا حمین یوسف سے ملنے والے دھوکے کو کسی صورت تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑی تھی۔ اس کا باپ فضیل جنید ہر طرح سے حمین یوسف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے تو کلثوم فوراً سیدھی ہوئی۔ کیا بون میرو میچ ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے ابھی رپورٹ چیک نہیں کی، ابھی آپ کے سامنے کر لیتا ہوں، کہتے ڈاکٹر نے فائل کھولتے رپورٹ نکالی۔ حمین نے نگاہ گھما کر دیکھا۔ کلثوم زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ حمین کو حسرت ہوئی، کاش اس کا بون میرو میچ کر سکتا اور وہ داؤد کی جان بچا سکتا، کہ ابھی تک اسے کوئی ڈونر ایسا نہیں ملا تھا جس سے داؤد کا بون میرو میچ کرتا۔ مبارک ہو مسز کلثوم، حمین صاحب کا بون میرو داؤد سے بالکل میچ کرتا ہے۔ جہاں کلثوم نے شدت شکر گزاری سے آنکھیں میچی تھیں، وہیں حمین کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ سیدھا ہوتے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر خود پڑھنے لگا۔ کلثوم آنکھیں کھول ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان رپورٹس میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اب واپس ٹیسٹ کروائیں، وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ مسٹر حمین، کوئی غلطی نہیں ہوئی، بہت بڑی لیب ہے، اتنی بڑی مسٹیک نہیں ہو سکتی، اور یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بون میرو میچ ہو گیا۔
داؤد کی صحت تو بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر کلثوم ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتی، آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حمین کا چہرہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا۔ کلثوم کے پلٹتے ہی اس نے کلثوم کی کلائی پکڑی۔ بیٹھو واپس۔ حمین کا لہجہ غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ کلثوم واپس بیٹھ گئی۔ اگر وہ شخص بون میرو دینے سے پیچھے ہٹتا تو کلثوم اس کا قتل کر کے بھی اپنے بچے کے لیے بون میرو لے لیتی۔ اس بات کا وہ تہیہ کر چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا اس بچے سے کوئی خونی رشتہ نہیں، پھر میرا بون میرو اس سے کیسے میچ کر سکتا ہے؟ حمین نے اپنی گھبراہٹ قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کی آخری دلیل بھی مٹی میں مل چکی تھی۔ مسٹر حمین، بون میرو رشتہ نہ ہونے پر بھی میچ کر سکتا ہے، پر آپ کا ڈی این اے بھی داؤد سے میچ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر حمین کی پکڑ کلثوم کی کلائی پر ڈھیلی ہو گئی۔ کلثوم طنزیہ مسکراہٹ سے حمین کو دیکھنے لگی۔ اب کہہ دینا نامور مسٹر حمین کہ بون میرو اور ڈی این اے میچ کرنا بھی محض اتفاق ہے۔ شکلیں بالکل ایک سی ہو سکتی ہیں تو ڈی این اے ایک سا کیوں نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ کا تو دانیال سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ کلثوم کے طنز کا اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی ایسا ٹیسٹ ہو سکتا ہے جس سے معلوم ہو میں بچے کا بایولوجیکل فادر ہوں یا نہیں؟ حمین کے سوال پر کلثوم چونکی۔ جی ممکن ہے، بچے کا اور آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ لے کر، اور اگر کسی دوسرے رشتے کا جیسے دادا دادی کا ڈی این اے مل جائے تو رزلٹ اور بہتر ہوتے ہیں۔ مجھے یہ ٹیسٹ کروانا ہے، حمین نے فوراً کہا، اور پھر حمین کا ڈی این اے کیا گیا۔ رپورٹس کب تک آئیں گی؟ حمین نے پوچھا۔ 2-3 دن لگیں گے۔ ڈاکٹر کے جواب پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں 2-3 دن انتظار نہیں کر سکتا، جتنا جلدی ہو سکے آپ رپورٹس منگوائیں، یہ رپورٹس میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ حمین کی بات پر ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے دن سے حمین کے بون میرو سے داؤد کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ کلثوم کی پریشانی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے یقین دلایا تھا کہ داؤد جلد مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ 2 دن بعد ڈی این اے رپورٹس بھی آ چکی تھیں۔ کلثوم اور حمین ایک بار پھر ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس بار کلثوم اطمینان سے بیٹھی تھی، جبکہ حمین بے چین تھا۔ مسٹر حمین، رپورٹس کے مطابق آپ کا ڈی این اے داؤد سے کافی حد تک میچ کرتا ہے، لیکن آپ داؤد کے بایولوجیکل فادر نہیں ہیں۔ حمین نے بے اختیار گہری سانس لی تھی، جبکہ کلثوم ساکت رہ گئی تھی۔ اگر یہ بایولوجیکل فادر نہیں ہے تو ڈی این اے کیسے میچ کر رہا ہے؟ کلثوم نے فکر مندی سے پوچھا۔ باپ نہیں ہے پر خونی رشتہ دار ہوں گے، چچا، تایا۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی تو کلثوم اپنا سر تھام گئی۔ پر باپ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بات مکمل کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حمین اٹھ کھڑا ہوا۔ کلثوم بھی ڈوبتے دل سے کھڑی ہوئی اور حمین کے پیچھے ڈاکٹر کے روم سے باہر نکل گئی۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ باہر کرسی پر بیٹھی۔ اب یقین آ گیا یا اور کچھ کروں؟ حمین نے طنزیہ پوچھا۔ تم نے ڈاکٹر کو رشوت دی ہے تاکہ تم اس حقیقت سے خود کا آسانی سے نکال کر باعزت بری ہو جاؤ۔ کلثوم کے کاٹدار لہجے پر داؤد کے ماتھے پر بل پڑے۔ سامنے کھڑی لڑکی شاید پاگل تھی۔ کلثوم پھر حمین کے مقابل کھڑی ہوئی اور حمین کا گریبان دبوچ لیا۔ ہسپتال کی نرسز رک کر یہ منظر دیکھنے لگیں۔ کتنا گروگے دانیال، اور کتنی پستی میں جانا چاہتے ہو، اپنی ہی اولاد کو اپنا نام تک نہیں دینا چاہتے۔ تمہارا خون ہے نا وہ غرائی۔ تم پاگل ہو، نفسیاتی ہو۔ پروف بھی دے دیا پر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے حمین کی آواز بھی سخت ہو گئی۔ تو تمہارے نزدیک یہ بھی اتفاق ہے، شکل ملتی ہے، بون میرو ملتا ہے، سر نیم ملتا ہے اور ڈی این اے بھی ملتا ہے۔ یہ کون سی فینٹیسی ہے؟ اس فلم کا نام بھی تم خود رکھ دو نا۔ میں تھک گئی ہوں دانیال، تمہیں رحم نہیں آ رہا مجھ پر اور میرے بچے پر؟ یہ چیز مجھے اندر سے ختم کر رہی ہے کہ وہ سب فریب تھا، وہ محبت فریب تھی۔ اپنی اولاد کے ساتھ فریب کون کرتا ہے؟ تمہیں ہمارے مصطفیٰ کی موت کا کوئی افسوس نہیں؟ وہ روتے روتے حمین کے سینے پر ماتھا ٹکا گئی۔ حمین یوسف اپنی سانس روک گیا۔ دل بے اختیار کیا بازو کلثوم کے گرد حائل کر دے، اسے سہارا دے، اس کے آنسوؤں کو سمیٹ لے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حق نہیں رکھتا تھا، وہ دانیال نہیں تھا۔ بڑی احتیاط سے حمین نے اسے دور کیا تو وہ ہوش میں لوٹی، اپنے آنسو صاف کیے۔ میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہی، نہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، نہ میں اپنے بچے کے لیے تم سے مزید کچھ مانگوں گی۔ تمہیں مرا ہوا ہی تصور کر لوں گی، پر میرے سامنے اب حقیقت کو قبول کر لو۔
تاکہ اس خوابوں کے محل کے ٹوٹنے کے بعد میں اس بنیاد کو بھی ختم کر دوں جسے میں 2.5 سالوں سے ہر رات اللہ سے مانگتی رہی ہوں۔ وہ امید بھری نظروں سے بولی۔ حمین اسے دیکھے گیا اور پھر بنا جواب دیے پلٹ گیا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو سائیڈ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ چونکا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، کناروں پر آنسو ٹھہرے تھے۔ وہ کب رویا؟ رونا تو اس نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی، اس کی گاڑی گھر کے راستے پر روکی۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے وہ وقت سے پہلے گھر پہنچا اور مینشن میں گاڑی رکتے ہی فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے وہ کانٹوں پر لمحے کاٹنے لگا۔ دادا جان نے جو ہی سلام پھیرا وہ مقابل جا کر کھڑا ہو گیا۔ خیریت ہے؟ حمین کا تنہائی سنجیدہ چہرہ دیکھ دادا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں داؤد کا باپ نہیں ہوں، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے حمین، مجھے یقین ہے تم پر، دادا جان نے کہا۔ پھر میرا بون میرو داؤد سے کیسے میچ ہوا؟ اس کے سوال پر دادا جان مسکرائے۔ دنیا میں انجان لوگوں سے بھی بون میرو میچ کر جاتا ہے حمین، دعاؤں سے میچ کر گیا۔ اللہ کو اس بچے کی جان بچانی تھی، دادا جان نے اطمینان سے کہا۔ میرا ڈی این اے بھی اس بچے سے میچ کرتا ہے۔ ہاؤ؟ اب کی بار دادا جان بھی ٹھٹکے تھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اتنا میچ صرف کسی خونی رشتے سے کرتا ہے۔ اب آپ مجھے سچ بتا دیں کہ میں کون ہوں، میرا کوئی بھائی تھا یا آپ نے مجھے کہیں سے اٹھایا ہے؟ حمین کی بات پر دادا جان کے ماتھے پر بل پڑے۔ گدھے، تم اپنے ساتھ میرا ڈی این اے بھی لے کر گئے تھے نا؟ میچ ہوا تھا تو تم میرا ہی خون ہو۔ ان کے کہنے پر حمین سر پکڑتے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جس معصوم بچے سے آپ مل کر آئے ہیں وہ بھی آپ کا ہی خون ہے دادا جان، پر کیسے؟ دادا جان کا ہاتھ لرزا۔ وہ بھی میرا خون ہے؟ یعنی دانیال میرا خون تھا؟ دادا جان نے حیرت سے پوچھا۔ جی، حمین نے تصدیق کی۔ میں نہیں جانتا حمین، ایسے کیسے؟ تم مجھے دانیال کے گھر لے چلو، میں اس کے ماں باپ سے ملوں گا، شاید کوئی جواب حاصل ہو۔ دادا جان کی بات سے حمین بھی متفق تھا، کیونکہ اب حقیقت جاننا اس کے لیے بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لمحے حمین کا فون رنگ ہوا، انجان نمبر سے میسج شو ہوا۔ میں تمہاری خوشیاں برباد کر دوں گی حمین یوسف، میں خود بھی مر جاؤں گی پر اس سے پہلے تمہیں ماروں گی۔ تم میرے پاس لوٹ آؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میسج زرتاشا کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ ایڈیٹ! غصے سے بڑبڑاتے اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں، دادا جان کو سہارا دیتے وہ باہر لے گیا، گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی ایک بار پھر ہسپتال میں رکی، پر وہاں معلوم ہوا کہ فی الحال کلثوم ہسپتال سے گھر جا چکی ہے۔ ہسپتال میں کلثوم کے والد اور بھائی تھے۔ کلثوم کے بھائی کے ساتھ وہ لوگ کلثوم کے گھر گئے۔ دادا جان کو ساتھ دیکھ وہ حمین یوسف سے بحث نہیں کر سکی تھی اور خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ کلثوم کے بتائے راستے پر چلتے وہ لوگ دانیال کے گھر پہنچے تھے۔ حمین نے دادا جان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور خود دروازے پر دستک دی۔ کلثوم بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ دروازہ دانیال کے باپ نے کھولا۔ دانیال؟ حمین کو دیکھتے بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، آنکھیں جھلملائیں۔ وہ آگے بڑھتے حمین یوسف کے چہرے کو چھوتے اس کے ہونے کی تصدیق کرنے لگے۔ میرا دانیال زندہ ہے، زری ہمارا دانیال زندہ ہے۔ وہ روتے دانیال کے سینے سے لگے۔ کلثوم نے نم نظریں دوسری جانب پھیر لیں۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ جس طرح حمین کلثوم اور اس کے بچے سے بے پرواہ تھا، ماں باپ کے لیے بھی ویسا ہی بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ دانیال! زرینہ بیگم بھی فوراً گھر کے دروازے پر آئی تھیں۔ جب حمین کو دیکھتے فوراً اس کے سینے سے لگی۔ میرا دل کہتا تھا تم نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر، میرا بچہ۔ وہ دانیال کے سینے سے لگی ہی تھی جب نظر گاڑی میں بیٹھے جلال یوسف پر پڑی، جسم پتھر ہو گیا۔ کچھ ایسا ہی حال جلال یوسف کا بھی تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے تھے جبکہ زرینہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ جلال صاحب آپ؟ دانیال کے باپ کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں انہیں؟ پورے معاملے میں کلثوم پہلی بار بولی تھی۔ صاحب اندر آئیں پلیز۔ دانیال کا باپ فوراً آگے بڑھا تھا۔ جلال یوسف کے چہرے پر غصے کی سرخی اور سختی بڑھنے لگی تھی۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں، زرینہ نے بھی پسینہ صاف کرتے کہا۔ وہ سب اندر گئے۔ انہیں اسی کمرے میں بٹھایا گیا جہاں کلثوم دانیال کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ کمرے میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کلثوم کبھی جلال یوسف کو دیکھتی تو کبھی نظریں چراتے دانیال کے ماں باپ کو۔ تم خود ساری حقیقت بتانا شروع کرو گے یا میں اپنے طریقے سے اگلواؤں؟ بے شک یہ گاؤں نہیں ہے زرینہ، پر میرے غصے سے تم بخوبی واقف ہو۔ دانیال میرا پوتا تھا؟
جلال یوسف کی بات پر زرینہ نے روتے ہوئے ہاتھ جلال یوسف کے سامنے جوڑ دیے۔ معاف کر دے صاحب، پر میں قسم کھاتی ہوں، میں نے اسے اپنے جگر کا خون پلا کر پالا تھا، اپنی سگی اولاد سے زیادہ اسے محبت دی تھی، اپنی بیٹیوں پر فوقیت دی تھی، بہت محبت کی تھی میں نے اس سے۔ زرینہ بری طرح رونے لگی، جبکہ جلال یوسف کی آنکھوں سے خاموش آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ یہ سب کیسے کیا؟ اس دن تو صرف ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی نا؟ اب کی بار حمین یوسف نے پوچھا۔ نہیں، 2 لڑکوں کی پیدائش ہوئی تھی، پر حویلی میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ چھوٹی صاحبہ کے پیٹ میں 2 جڑواں بیٹے ہیں۔ دانیال کی پیدائش سے 3 دن پہلے میری چھٹی بیٹی ہوئی تھی۔ میں مایوس ہو گئی تھی لڑکے کی پیدائش سے، اسی لیے جب چھوٹی صاحبہ کو ایمرجنسی میں میرے گھر لایا گیا تو میں نے ایک بچہ چھپا لیا اور اگلے دن بہن کے گاؤں منتقل ہو گئے۔ زرینہ کی بات پر کلثوم پیچھے دیوار سے لگی تھی، سر پیچھے ٹکاتے آنکھیں زور سے میچیں، کئی آنسو اس کے گال پر لڑک گئے۔ مجھے معاف کر دو صاحب، اب تو میں نے اپنے لختے جگر کو بھی کھو دیا۔ اگر کوئی سزا دینی ہے تو دے دو، کیونکہ اس کے جانے کے بعد میں ویسے بھی اپنے دن گن رہی ہوں۔ زرینہ ہانپنے لگی۔ دادا جان اٹھ کھڑے ہوئے، لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب بڑھے۔ جب حمین نے آگے بڑھتے انہیں تھاما، کچھ قدم چلتے جلال یوسف پلٹے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا زرینہ، کیونکہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ تمہاری جیسی داہیاں نہ جانے کتنے بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور کرتی ہوں گی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، نہ میرا اللہ۔ میں اس کا حساب تم سے روز قیامت لوں گا۔ غصے سے آواز بلند ہوئی تو دادا جان گرنے لگے۔ حمین نے بمشکل انہیں سنبھالا۔ میرا پوتا کھا گئے حمین یہ بے حس لوگ، میں اسے ایک بار بھی اپنے سینے سے نہیں لگا سکا۔ نہ جانے کس غربت میں وہ پلا ہوگا اور کس فکر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ دادا جان روتے روتے دروازے سے نکلے تھے۔ کلثوم نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اسی لیے ابا کی بیماری کا بہانہ کرتے بون میرو دینے سے انکار کیا تھا آپ نے، کیونکہ دانیال ان کا خون تھا ہی نہیں۔ پر آپ لوگوں نے دانیال کو پالا تو تھا، اس سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو کیوں پلٹ کر نہیں پوچھا؟ اسی لیے کیونکہ وہ آپ کا خون نہیں تھا۔ سالوں سے جو بات کلثوم کے دل میں چبھتی تھی، اس کا جواب آج ملا تھا۔ آخر اکلوتے بیٹے کے مرنے کے بعد اس کے سسرال والے اپنے پوتے کو کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ آپ کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ آپ کو دانیال سے محبت نہیں تھی، آپ لوگوں نے صرف اسے انویسٹمنٹ کے طور پر پالا تھا تاکہ آپ لوگوں کا بڑھاپا سنور جائے۔ افسوس سے کہتے کلثوم نے ایک آخری نظر زرینہ پر ڈالی اور خود بھی وہاں سے نکل گئی۔ دادا جان اور حمین پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دادا جان مستقل رو رہے تھے۔ یہ پچھتاوا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے سے کیوں نہیں مل سکے۔ ان کے ایک نہیں 2 جوان بڑے پوتے تھے، 2 بازو۔ دادا جان پلیز رونا بند کریں، اس طرح آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، حمین نے فکرمندی سے دلاسا دیا۔ حمین، مجھے داؤد کے پاس لے چلو، وہ میرا خون ہے، میرا پر پوتا ہے۔ میں دانیال سے تو نہیں مل سکا، اس سے محبت نہیں کر سکا، پر اس کی اولاد اللہ نے مجھے لوٹا دی۔ باغ نہیں ملا، پر اس باغ کا پھل اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا۔ میرے اللہ! دادا جان کا دکھ دہائیوں میں بدل رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی کلثوم ساکن نظروں سے گزرتے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، کبھی تعریف نہیں کرتے۔ میں آپ کے لیے تیار ہوتی ہوں یار، نظر بھر کر دیکھا تو کریں۔ اس کی بات پر دانیال نے نگاہ اٹھاتے اسے دیکھا اور واپس موبائل پر نظریں جھکا گیا۔ محبت نہیں کرتا تبھی تمہارے حصے کا واش روم دھو دیتا ہوں، بچے کے پیمپر تک میں چینج کرتا ہوں، پر تمہیں یہ سب میٹر نہیں کرتا، نہ صرف زبانی تعریف چاہیے۔ دانیال کی بات پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ باہر حسین حسین لڑکیاں دیکھ کر دل بھر جاتا ہوگا، میں کہاں سے اچھی لگوں گی؟ ماضی کی یادوں میں کوئی وہ دھیما سا مسکرائی اور پھر وہ مسکراہٹ اس کے نقش نقش پر پھیل گئی۔ مجھے مذاق میں بھی ایسے جملے نہیں پسند کلثوم، میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا۔ میں نے شادی سے پہلے بھی اپنے کردار اور نفس کی حفاظت کی تھی اور شادی کے بعد بھی کرتا ہوں، پر سارا مسئلہ یہ ہے کہ تم تھوڑی نفسیاتی ہو۔ ویسے بڑا ظلم کیا ہے میرے ساس سسر نے، شادی سے پہلے بتا دیتے کہ بیٹی کے دماغ میں خلل ہے۔ داؤد کے کہنے پر وہ زور سے ہنسی تھی، آنکھیں موندے کئی آنسو آنکھ سے گرے پر ہونٹ مسکرا گئے۔ آگے ڈرائیو کرتے حمین یوسف نے بیک ویو مرر کلثوم کو دیکھا تو ٹھٹکا۔ وہ رو بھی رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ تجسس ہوا کہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ جانے۔ آپ نے بے وفائی نہیں کی دانیال، جنت کے باغ میں ایک حسین مکمل محل کا تصور پھر سے شان سے جگمگا رہا تھا۔ ہم ناختم
ہونے والی زندگی میں ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ ہمارے درمیان کوئی نہیں آیا، آپ نے کسی کو آنے ہی نہیں دیا، اور اب آگے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ میں کسی کو ہمارے درمیان آنے ہی نہیں دوں گی۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب ہم اس دنیا میں ملیں گے جہاں نہ بیماری آتی ہے نہ حادثات ہوتے ہیں۔ وہ زندگی موت سے پاک ہوگی۔ وہ تصور میں دانیال سے مخاطب تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے ہسپتال کے باہر رکی۔ کلثوم نے آنکھیں کھولی۔ حمین گاڑی سے اترتا دادا جان کو باہر نکال رہا تھا۔ کلثوم بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ لوگ ہسپتال کے اندر گئے۔ پہلے دن بھی دادا جان داؤد سے بہت محبت سے ملے تھے، پر اب فرق تھا۔ اس بار وہ بہت والہانہ پن سے داؤد سے ملے تھے کہ اسے خود سے لگائے بری طرح چومتے رو رہے تھے اور بار بار میرا پوتا کہہ رہے تھے، میرے دانیال کی اولاد کہہ کر پکار رہے تھے۔ کلثوم کے ماں باپ پریشانی سے یہ منظر دیکھتے کلثوم کے پاس آئے۔ کلثوم انہیں کینٹین لے گئی، چائے منگوائی اور مکمل بات ان کے گوش و گزار کی۔ یعنی حمین دانیال نہیں ہے؟ ماں نے پوچھا۔ کلثوم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کیا کرو گی؟ کلثوم کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں امی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ حمین یوسف کا ملنا بھی ایک معجزہ ہے میرے داؤد کی زندگی کے لیے، پر میری وجہ سے حمین یوسف کی شادی ٹوٹ گئی، بدنامی بھی ہو گئی ہے بہت۔ میں شرمندہ ہو گئی ہوں۔ میں میڈیا میں بیان ریکارڈ کرواؤں گی کہ وہ سب جو بھی تھا وہ غلط فہمی تھی۔ کلثوم کے ماں باپ اس سے متفق نظر آ رہے تھے۔ اگلے دن ہی کلثوم نے میڈیا پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور ساری صورتحال بتائی تھی۔ حمین یوسف کے کردار پر لگا سیاہ دھبا صاف ہو چکا تھا۔ رات ہر کام سے فارغ ہو کر وہ مصلے پر بیٹھی تو سجدے میں گرتی بری طرح رو دی۔ پچھلے گزرے چند ہفتوں میں اس نے دانیال سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا۔ اس نے دانیال کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھیں۔ دانیال تو اس کے خواب میں بھی آیا تھا۔ اسے پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ملال اس کے دل کو کچوکے لگانے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دے دانیال، میں اعتبار کرنے میں پہلے بھی کچی رہی تھی اور اب بھی۔ میں گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتی، پر وعدہ رہا، اب آپ کا وقت کبھی کسی کو نہیں دوں گی۔ جب تک کلثوم کی سانسیں ہیں، جب تک کلثوم آپ کے لیے دعا مانگتی رہے گی۔ پھر جب موت مجھے لینے آئے گی تو میں بے فکر آپ کے پاس آ جاؤں گی، کیونکہ اللہ نے مجھے داؤد کے لیے مطمئن کر دیا ہے۔ آپ کا بھائی اور دادا مل گئے ہیں۔ وہ داؤد کو وہ محبت دے رہے ہیں جس سے میرا بچہ 2.5 سال سے محروم رہا۔ وہ داؤد کو بہت پیار کرتے ہیں۔ داؤد ان کے ساتھ بہت خوش ہے دانیال، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے بھائی حمین کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے بھی نہیں دیکھتا۔ وہ حمین یوسف کو اپنا باپ سمجھتا ہے، اور آپ کے بعد میں نے حمین کو جیسے دھوکے کی دھن چھٹ چکی تھی۔ داؤد کے بون میرو ٹرانسپلانٹ کو 11 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ ریکوری پر تھا اور حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ شرارتی ہو گیا تھا۔ روز شام حمین یوسف اسے لینے کے لیے آتا تھا اور رات داؤد اس کے ساتھ لوٹتا تھا تو اگلی شام تک وہ اپنے ننیال اور کلثوم کو حمین کے محل جیسے گھر اور دادا اور حمین کے ساتھ گزارے وقت کے قصے سناتا تھا۔ ہر وقت چہکتا تھا۔ 4 سال جو باپ کی محرومی اس نے سہی تھی وہ اب حمین یوسف نے پوری کر دی تھی۔ وہ حمین یوسف کا بابا ہی کہتا تھا۔ کسی نے اس پر یہ بات واضح نہیں کی تھی کہ حمین یوسف اس کا باپ نہیں۔ جب سے داؤد اپنے ددیال میں جانے لگا تھا، کلثوم نے اپنے آپ کو مزید کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اسے اب داؤد کی کفالت کی فکر نہیں تھی، نہ نوکری کرنے کی۔ اب وہ اپنا تمام وقت اللہ کے ساتھ گزارنے لگی تھی، تصور میں دانیال کے ساتھ۔ اس کے ماں باپ اس کی اس دیوانگی پر پریشان تھے۔ جو بھی تھا، جوان بیٹی کو اس طرح روگی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حمین، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ گارڈن میں بیٹھے سامنے داؤد کو جھولا جھولتے دیکھ دادا جان نے حمین کو مخاطب کیا۔ جی؟ حمین نے نگاہیں موڑ کر دادا جان کو دیکھا۔ اگر میں تم سے ایک خواہش کا اظہار کروں تو کیا تم پوری کرو گے؟ دادا جان کے سوال پر وہ ٹھٹکا، پھر کچھ لمحے بعد مسکرایا۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں کلثوم سے شادی کر لوں تاکہ داؤد ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جائے؟ حمین کے سوال پر دادا جان نے چونک کر حمین کو دیکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ انہوں نے امید سے پوچھا۔ نہیں۔ داؤد کے جواب نے انہیں مزید حیران کیا تھا۔ تم کلثوم کو پسند کرنے لگے ہو نا؟ دادا جان کے سوال پر وہ گہری سانس لیتے دادا جان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نہیں، یا شاید ہاں، پر پتہ نہیں۔ پسند ہے یا نہیں، مگر مجھے اس سے ہمدردی ہے۔
حمین کے جواب پر دادا جان کے وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں کل ہی کلثوم کے والد سے بات کروں گا، مجھے نہیں لگتا انہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہوگا، دادا جان نے یقین سے کہا۔ ہاں انہیں نہیں ہوگا، پر کلثوم کو ضرور ہوگا، حمین نے نفی میں سر ہلاتے کہا، پھر داؤد کے ہاتھ ہلانے پر اس کی جانب ہاتھ ہلایا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ دادا جان نے پوچھا۔ وہ دانیال سے محبت کرتی ہے، دانیال مر چکا ہے، دادا جان نے فوراً کہا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے نا، پھر محبوب مر جائے یا زندہ ہو، اس کی جگہ کسی کو نہیں دی جاتی۔ حمین کے لہجے میں رنج تھا۔ دادا جان نے اسے دیکھا، ایک طرف وہ کہہ رہا تھا اسے کلثوم سے محبت نہیں، دوسری طرف رنج بھی کر رہا تھا۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں، دادا جان متفق نہ ہوئے۔ میں نے اس کے اندر دانیال کو لے کر دیوانگی دیکھی ہے، دانیال مر گیا پر اسے دیکھ کر یوں ہی لگتا ہے کہ وہ اب بھی دانیال کی چادر اوڑھ کر بیٹھی ہے۔ خیر آپ بات کر لیں، اگر کلثوم رضامند ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان اطمینان سے مسکرا دیے، انہیں یقین تھا کلثوم یا اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لاؤنج میں سارے جمع تھے، داؤد خوشی سے حمین کی گود میں چڑھا بیٹھا تھا، کلثوم بھی اپنی ماں کے کہنے پر ان کے درمیان بیٹھی تھی، پر وہاں موجود ہو کر بھی موجود نہیں تھی۔ حمین نے ایک نظر کلثوم کو دیکھا اور نگاہیں جھکا لیں۔ دادا جان نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا۔ میں نے ساری زندگی اپنے پوتے دانیال کو نہیں دیکھا، پر اب میری خواہش ہے میں دانیال کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں، اور حمین بھی داؤد سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میری خواہش ہے ہم داؤد کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں۔ سب سمیت کلثوم بھی چونکی تھی، داؤد کے علاوہ وہاں کوئی بھی اتنا چھوٹا نہیں تھا جو دادا جان کی بات کا مفہوم نہ سمجھتا۔ پر داؤد کے لیے ماں بھی ضروری ہے، اس لیے اگر آپ لوگ رضامندی دیں تو میں حمین کے لیے کلثوم کا رشتہ چاہتا ہوں۔ دادا جان کی بات پر جہاں کلثوم کی ماں باپ مسکرائے تھے، وہیں کلثوم کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اصل جھٹکا تو اسے تب لگا تھا جب اس کے باپ نے رضامندی ظاہر کی۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی، حمین کو باپ مل جائے گا، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دادا جان کا چہرہ خوشی سے جگمگایا تھا، پر اگلے ہی لمحے کلثوم کی آواز پر ماحول میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مجھے اعتراض ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اگر بات داؤد کی ہے تو میرا بیٹا واقعی باپ کی محبت سے محروم رہا ہے، میں داؤد کی کسٹڈی دینے کو تیار ہوں، وہ کہتے ساتھ بنا کسی کو دیکھے اندر چلی گئی۔ داؤد کی نظروں نے کمرے تک اس کا پیچھا کیا۔ جذباتی ہے، اسے اپنے اچھے برے کی سینس نہیں، میں بات کروں گی وہ مان جائے گی، کلثوم کی ماں نے فوراً کہا۔ جی ضرور، آپ سمجھائیے کلثوم کو، داؤد کو خالی ماں نہیں باپ کی بھی ضرورت ہے، دادا جان نے بجھے دل سے کہا۔ لیکن زبردستی نہیں کریے گا، حمین نے اب تک پہلی بات کہی تھی۔ ماحول پہلے جتنا خوشگواری نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ کلثوم کی ماں جو بھری بیٹھی تھی، فوراً کلثوم کو کمرے سے باہر بلایا تھا۔ آج کلثوم کے والد کے چہرے پر بھی غصہ تھا۔ انکار کی وجہ؟ تمہیں یہی فکر تھی نا کہ داؤد کو کوئی باپ کا پیار نہیں دے سکتا، پر حمین اس کا سگا چچا ہے، جان چھڑکتا ہے اس پر، اب کیا اعتراض ہے؟ لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ بات داؤد کی نہیں امی، میری ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کلثوم کا لہجہ انتہائی دھیما تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ حمین کی تو شکل بھی دانیال جیسی ہے، کلثوم کی ماں نے جھنجھلا کر کہا۔ پر وہ دانیال نہیں ہے امی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ دانیال مر چکا ہے کلثوم، اب کی بار کلثوم کے باپ نے کہا۔ پر مجھے ملے گا، زندہ اور ہمیشہ کے لیے، کہتے کہتے آنکھیں نم ہونے لگیں۔ باپ نے اپنا سر تھام لیا۔ کلثوم تم یاد کرو، شادی سے پہلے تمہاری دعائیں اور خواب، اس وقت تم یہی معجزہ مانگتی تھی نا، ایک خوبصورت زندگی، عالی شان گھر، گاڑی، ہینڈسم۔ کلثوم کی بہن نے کہنا چاہا، پر اب میں خوبصورت زندگی نہیں، خوبصورت آخرت مانگتی ہوں، وہ دو بدو بولی۔ خوبصورت آخرت سے دوسری شادی کا کوئی تعلق نہیں، وہ تمہیں ویسے بھی مل جائے گی انشاءاللہ، کلثوم کے باپ نے کہا۔ وہ تنہا تھی اور آج اس سے جرح کرنے پورا گھر بیٹھا تھا۔ لیکن پھر اس میں دانیال نہیں ہوگا۔ آنسو آنکھوں سے لڑک پڑے۔ کلثوم ہمارا صبر مت آزماؤ، تم ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہو۔ اب کی بار کلثوم کے باپ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ کلثوم کھڑے ہوتے ان کے قدموں میں بیٹھی۔
گھٹنے پر رکھے اپنے باپ کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ دانیال سے شادی آپ نے اپنی پسند سے کی تھی، میں راضی نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ پھر دانیال نے مجھے محبت کا ایسا پہلو دکھایا بابا کہ میں کچھ اور دیکھنے کی قابل نہیں رہی ہوں۔ دانیال کی محبت میرے وجود میں سانسوں کی طرح چلتی ہے۔ آپ کو شاید برا لگے پر اللہ اور اس کے رسول اور اپنے ایمان کے بعد میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت دانیال سے کرتی ہوں۔ میں اس امید پر خوش ہوں کہ آخرت میں مجھے دانیال ملے گا، پر اگر میں نے حمین یوسف سے شادی کر لی تو میں نے سنا ہے آخرت میں عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگی مرنے سے پہلے جس کے نکاح میں ہو۔ میں آخرت میں دانیال چاہتی ہوں، حمین یوسف نہیں۔ اگر آپ نے مجھ سے امید چھین لی کہ آخرت میں مجھے دانیال نہیں ملے گا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ وہ اپنے باپ کے گھٹنے پر سر ٹکاتے بری طرح رو دی۔ اس کا باپ آنسو سے لبریز، حمین سے شادی کے بعد تمہیں حمین سے بھی دانیال جیسی محبت ہو جائے گی، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بابا قائل نہ ہوئے۔ کلثوم نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرے دل میں مزید کسی کی محبت کی گنجائش نہیں۔ اگر میں شادی کر بھی لوں تو میری پکڑ سخت ہو جائے گی، کیونکہ میں حمین کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دانیال سے ہی محبت کروں گی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا کلثوم، پر ایک بات میں تم پر واضح کر دوں کہ اگر ابھی میری موت ہو جائے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ تم نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے کلثوم۔ تمہارا باپ تم سے راضی نہیں، تم اللہ کو راضی کرتی رہو۔ نم آنکھوں سے کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکلتے کلثوم کو پتھر چھوڑ گئے۔ میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں کلثوم۔ تم نہیں سمجھ سکتی ماں باپ کا غم اور تکلیف، جس طرح تمہیں داؤد کی فکر رہتی ہے، پر تم نے ہمارے نصیب میں تمہاری فکر میں گھلنا لکھ دیا ہے۔ کلثوم کی ماں بھی روتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھ گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کلثوم کے لیے ان کی ناراضگی بھاری پڑ رہی تھی اور بالآخر وہ ہار گئی تھی۔ بہت ٹوٹے دل سے اس نے حمین یوسف سے شادی کے لیے ہاں کر دیا تھا۔ اس کا اور دانیال یوسف کا ساتھ دانیال کے مرنے پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن حمین یوسف سے شادی کے بعد اس کا تعلق یقیناً دانیال سے ٹوٹ جانے والا تھا۔ دادا جان کو جب کلثوم کی رضامندی کا علم ہوا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ حمین یوسف بھی حیران ہوا تھا۔ اس نے بار بار تصدیق کی تھی کہ کلثوم کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی گئی، اور دادا جان نے اسے بار بار مطمئن کیا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ کل اس کا حمین یوسف سے نکاح تھا۔ نکاح حمین یوسف کے گھر پر رکھا گیا تھا۔ کلثوم لب سیے مصلے پر بیٹھی سجدے کی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ لب ہلکے ہلکے کپکپا رہے تھے۔ وہ خاموش تھی پر دل چیخ چیخ کر اللہ کو پکار رہا تھا۔ اللہ، میں راضی نہیں ہوں، میں چاہ کر بھی راضی نہیں ہو پا رہی۔ ایسا نہیں کہ میں تیری رضا سے اختلاف کرتی ہوں، میری جان اولاد سب آپ کی رضا پر قربان، پر میرا دل میرے اختیار میں نہیں۔ میں تیری رضا سے انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتی۔ اگر یہ آپ کی رضا ہے تو مجھے اپنی رضا میں راضی کر دیں، میرے دل کو مائل کر دیں۔ اس نے رات دیر تک دعا مانگی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حمین یوسف کے گھر گئی تھی۔ وہ گھر بالکل ویسا تھا جیسا وہ معجزے میں مانگا کرتی تھی۔ مہنگا گھر، مہنگی گاڑیاں، دنیاوی خواب نگر، مگر اب وہ کلثوم کا معجزہ نہیں تھا۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اتنی دعاؤں کے باوجود اس کا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ کلثوم کو گیسٹ روم میں لے جایا گیا۔ کلثوم کی بہنوں نے اسے سادہ سے پیازا رنگ کے مناسب کام کے لباس میں تیار کیا۔ باہر نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں۔ حمین قاضی کے ساتھ بیٹھ کر نکاح نامہ فل کر رہا تھا۔ داؤد کی خوشی دیدنی تھی کہ اب وہ مستقل اپنے ماں اور باپ کے ساتھ رہے گا۔ اسی لمحے حمین کے نمبر پر انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں حمین، تم میرے پاس آ رہے ہو یا نہیں؟ اگر تم نے مجھے جواب نہ دیا تو ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میسج پڑھتے حمین نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایسے کئی میسج اسے روز آتے تھے۔ زرتاشا اس کی محبت میں دیوانہ ہو گئی تھی۔ ڈرگز وہ پہلے ہی لیتی تھی، پر حمین کے چھوڑنے کے بعد مزید کثرت سے لینے لگی تھی۔ فضیل جنید نے بیٹی کی حالت دیکھتے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، پر حمین کو راضی نہیں کر سکے تھے۔ حمین نے فون بند کرتے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اندر کمرے میں جوں جوں نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا، کلثوم کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ جب
کلثوم کی ماں نے وہاں کھڑی ملازمہ کو پکارا جو یکدم کلثوم کو دیکھ رہی تھی۔ پانی لے کر آؤ کلثوم کے لیے۔ کلثوم کی ماں کے کہنے پر اگلے لمحے وہ ملازمہ تیزی سے کچن میں گئی۔ وہاں دوسری ملازمہ مٹھائی سجانے میں مصروف تھی۔ ارے باہر نئے ٹوکرے آئے ہیں مٹھائی کے، وہ اٹھاؤ لاؤ جلدی سے، صاحب غصہ کر رہے ہیں، اس نے دوسری ملازمہ سے کہا تو مٹھائی جماتی ملازمہ باہر نکل گئی۔ گلاس میں پانی نکالتے اس ملازمہ نے دوپٹے کے پلو سے بالکل باریک سفید چھوٹی سی کانچ کی شیشی نکالی جس میں پانی جیسا سفید ٹرانسپیرنٹ مادہ تھا۔ اس نے وہ محلول پانی میں ملا دیا، پھر وہ پانی کلثوم کے لیے لے گئی۔ کلثوم کی ماں نے کلثوم کو چپ کرواتے وہ پانی کلثوم کو پلایا۔ پانی کا گلاس ختم ہوتے ہی ملازمہ وہاں سے کچن میں گئی اور وہاں سے مٹھائی اور کھانے کا ٹوکرا اٹھاتے باہر نکل گئی۔ گارڈ نے اسے روکا۔ تھیلی میں کیا ہے؟ گارڈ کے پوچھنے پر اس نے تھیلی کھول کر گارڈ کو دکھائی۔ اندر کھانے کا سامان تھا۔ بچوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں، بھوکے ہیں، صاحب سے پوچھ لیا ہے۔ گارڈ نے اسے جانے دیا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھی جس میں اس کا شوہر اور بیٹی موجود تھے۔ وہ گاڑی زرتاشا کی جانب سے بھیجی گئی تھی اور یہ کام بھی زرتاشا کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ نکاح کے وقت کلثوم کو باہر لا کر بٹھایا گیا۔ سامنے صوفے پر حمین بیٹھا تھا۔ بے اختیار حمین یوسف کے ہونٹ مسکرائے۔ نکاح شروع ہوا۔ کلثوم کے ہاتھ میں نکاح نامہ اور پین تھمایا گیا۔ قاضی نے نکاح کی قبولیت کا پوچھا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ کلثوم کی سانس تھمی۔ دل بری طرح بھاری ہونے لگا جیسے سانسیں بوجھ بن رہی ہوں۔ قاضی نے 3 بار پوچھا جب کلثوم کی ماں نے کلثوم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حمین کی نگاہیں بھی کلثوم پر جم گئیں۔ امی، خوشبو آ رہی ہے، بہت تیز، بہت اچھی۔ کلثوم نے آنکھوں کو بمشکل کھولتے اپنی ماں کو دیکھا۔ کلثوم، خود کو سنبھالو، نکاح ہے، سب قبولیت کے منتظر ہیں۔ اپنی ماں کی بات جیسے اس نے سنی ہی نہیں بلکہ اپنی ماں کے پیچھے پھیلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ امی، دانیال آئے ہیں۔ اس بار کلثوم کی آواز خوشی سے بلند ہوئی۔ سب کلثوم کے نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگے۔ کلثوم، ہوش کرو۔ ماں نے چہرہ تھپکتے کلثوم کی نگاہیں پھیرنی چاہی۔ امی، ساتھ مصطفیٰ بھی ہے، اس نے پھر کہا۔ کہہ رہے ہیں ہمارا باغ تیار ہو گیا ہے۔ اس بار آواز بے انتہا دھیمی تھی۔ وہ کلثوم کا وجود ڈھلکا تو باپ نے آگے بڑھتے تھاما، پر آدھا جسم گویا بے جان ہو چکا تھا۔ حمین فوراً آگے بڑھا تھا پر ہاتھ روک لیے تھے، ابھی وہ اسے چھونے کا حق نہیں پایا تھا۔ کلثوم، کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن۔ صرف اتنی سی دھیمی سی آواز کلثوم کے باپ اور ماں نے سنی تھی، پھر صرف لب ہلکے سے پھڑپڑائے تھے۔ کلثوم کی ناک اور کان سے خون کی لکیر نکلی تھی اور باقی وجود بھی ڈھلک گیا تھا۔ خوشیاں پل میں کوہرام میں بدلی تھیں۔ وہ لوگ کلثوم کو لیے ہسپتال بھاگے تھے پر حمین یوسف وہیں کھڑا رہ گیا۔ تدفین ہو چکی تھی۔ کلثوم کا وجود بھی اس دنیائے فانی سے جا چکا تھا۔ ہسپتال میں اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ کلثوم کی موت بہت خطرناک زہر پینے سے ہوئی تھی جس سے موت چند لمحوں میں آ لیتی ہے۔ حمین یوسف کے نام پر پولیس نے کارروائی فوراً شروع کی تھی اور گھر کی CCTV فوٹیج کی تصدیق کے بعد 2 دن کے اندر اس ملازمہ کو پکڑ لیا گیا تھا۔ قتل کے پیچھے زرتاشا کا نام سامنے آیا تھا پر زرتاشا کو پکڑنے سے پہلے معلوم ہوا تھا وہ ڈرگز کے اوور ڈوز کی وجہ سے دل کے بند ہونے سے مر چکی تھی۔ جو طوفان سب کی زندگی میں اٹھا تھا وہ پرسکون پانی کی طرح ٹھہر گیا تھا۔ داؤد کی کسٹڈی حمین یوسف کو ملی تھی اور اپنی ماں کے لیے بھی اس نے وہی کہانی سنی تھی جو وہ دانیال کے لیے سنتا آیا تھا، جنت کے باغ کی کہانی۔ گاڑی قبرستان کے باہر رکی تھی۔ حمین یوسف داؤد کو لیے نیچے اترا تھا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد وہ لوگ ایک مٹی کے ڈھیر کے سامنے رکے جس پر کوئی تختی نہیں تھی۔ ماما اس کے اندر سے کب باہر آئیں گی؟ داؤد نے اداسی سے پوچھا۔ ماما باہر نہیں آئیں گی بلکہ ہم اس کے اندر چلے جائیں گے، حمین نے نرمی سے کہا۔ کب؟ جب ماما کو باغ میں محل مل جائے گا۔
داؤد کے سوال پر حمید نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور اس باغ میں ہم سب ساتھ رہیں گے نا؟ داؤد نے پوچھا۔ کاش میں بھی رہ سکتا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، اس باغ میں آپ کی ماما اور بابا رہیں گے، اور چھوٹا بھائی بھی۔ اب آپ جلدی سے دعا کرو اللہ ماما کو باغ دے دے۔ حمید کے کہنے پر داؤد آنکھیں بند کیے دعا پڑھنے لگا۔ حمید نے بھی فاتحہ پڑھی۔ آج اس کا نکاح تھا، نہیں جانتا تھا کس سے، پر وہ دادا جان کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ قبرستان سے نکلتے واپس گھر گاڑی میں بیٹھے۔ وہ ہر جمعے کو داؤد کو دانیال اور کلثوم کی قبر پر لاتا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ آگے بڑھانے لگا تھا کہ ٹھہر گیا۔ گاڑی کی دوسری طرف کی کھڑکی پر کلثوم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ داؤد نے سر جھٹکتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اکثر داؤد کو نظر آتی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کیوں۔ کیا ہمدردی ایسی ہوتی ہے؟ اس کا جواب اس کے خود کے پاس بھی نہیں تھا۔